ایک مرتبہ حاتم طائی، اب ذرا سنیے، جو سخاوت میں بڑا مشہور ہے نا، اس نے ایک بار بڑے زبردست دعوت کی۔ اس سے کسی نے پوچھا تم نے اپنے سے زیادہ کسی بلند ہمت آدمی کو دیکھا ہے؟ تم اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، لوگوں کو بانٹتے ہو، تم سے زیادہ بلند ہمت کون ہے؟ کہتا ہے ہاں، میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے ایک بار عرب کے بڑے امیروں کی دعوت کی، 40 اونٹ قربان کیے ہیں۔ اچانک دعوت تیاری ہو رہی تھی تو میں ذرا جنگل کی طرف گیا تو دیکھا ایک لکڑہارا جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے اس لکڑہارے سے کہا آج حاتم طائی نے دعوت کی ہے، تم نہیں گئے اس کی دعوت میں؟ خود حاتم طائی اس لکڑہارے سے پوچھ رہا ہے جو لکڑیاں جنگل میں کاٹ رہا، قریبی دعوت ہو رہی ہے، 40 اونٹ پک رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، ادھر تو جس کو دعوت نہ وہ پہنچ جاتا ہے، دعوت میں نہ بلائیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ یار سب کو بلایا ہمیں نہیں بلایا۔ یعنی دوسروں کی دعوت پر نظر ہے، دوسروں کی شادی پر نظر ہے، دوسروں کی تقریبات پر ہماری کیوں نظر ہے کہ وہ اس نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، اتنا بڑا پروگرام کیا ہمیں نہیں بلایا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، سنیے، وہ لکڑہارے سے خود حاتم طائی پوچھتا ہے تم حاتم طائی کی دعوت میں نہیں گئے؟ اتنی بڑی دعوت ہے۔ تو اس نے کہا جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا ہے۔ کیا کمال کا جملہ ہے، حاتم طائی کو ہی جواب دے رہا ہے کہ جو بندہ اپنی محنت سے روٹی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ خود حاتم طائی کہتا ہے اپنے سے بڑھ کر اگر میں نے کسی ہمت والے کو دیکھا ہے تو وہ لکڑہارے کو دیکھا۔ ایسی خودداری، ایسا جذبہ، اور ایسا جذبہ ہمارے بزرگان دین میں تھا، ہمارے صحابہ میں تھا، ہمارے اولیاء میں تھا۔ آج جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی عزت کرتے ہیں، اگر پڑھیں ان کی سیرت میں تو ان کی نظر دنیا والوں پر نہیں اللہ کی طرف ہوتی، اللہ کی عطا پر ہوتی۔ قناعت تھا، توکل تھا، اور پھر اللہ ان کی غیب سے مدد بھی فرماتا۔ وہ